بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروفیٹ خلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ ایک نہیں، دو نہیں، تین بریکنگ نیوز ہے آج کے اس پروگرام میں، اور شاید مکمل خبروں کا احاطہ بھی نہ ہو سکے، تو اس لیے خبریں زیادہ، تبصرہ کم۔ پہلی خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے 3 بڑے اہم رہنما گرفتار کر لیے گئے ہیں، اور ان میں ایک سابق آرمی چیف کے داماد اور نواسے بھی شامل ہیں، سابق گورنر سندھ ہیں، اور ایک مذہبی تنظیم کے سربراہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ایک مذہبی تنظیم کے سربراہ کے اوپر حملے کی کوشش کی گئی، وہ بال بچ گئے۔ جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق کو قاتلانہ حملے میں جام حق کرنے کی کوشش کی گئی، انہیں مارنے کی کوشش کی گئی، لیکن مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہے اور وہ بال بچ گئے ہیں۔ تیسری خبر یہ کہ شکار کی تیاریاں کر لی گئی ہیں، مکمل ہانکا ہو گیا، پورا شکار کو پانی بھی پلا دیا گیا ہے، قربانی کی تیاری کی جا رہی ہے، اور جو بدہضمی خان صاحب کی پہلی گرفتاری کے دوران لوگوں کو ہوئی تھی، وہ بدہضمی اب دور کر دی گئی ہے، اور لگتا یہ کہ حکومت جو ہے وہ خان صاحب کی ممکنہ گرفتاری کو ڈائجسٹ کرانے کی ریہرسل کر رہی ہے۔ آج بھی خان صاحب کے گھر پر 3 رکنی ٹیم پہنچی، اور اس کے کچھ تفصیلات آپ کو بتائیں گے کہ کیا ہوا۔ تو کور کمانڈر ہاؤس پر حملے کے ملزمان کی تلاش میں آج عمران خان صاحب کے گھر پر انتظامیہ کے لوگوں نے انٹرنس دے دی ہے، اور خان صاحب کے ساتھ معاملہ طے کر لی ہے۔ تلاشی ہوگی خان صاحب کی، اور پوری طریقے سے تلاشی ہوگی۔ تو خان صاحب جو کل تک دوسروں کی تلاشی لینے کے لیے آوازیں لگایا کرتے تھے، آج اپنی تلاشی دے رہے ہیں۔ اور بات صرف یہ ختم نہیں ہوئی، بلکہ خان صاحب نے 360 کا ایک ٹرن مار لیا ہے، اور انہوں نے بھی جناح ہاؤس حملے کی مذمت کر دی ہے۔ تو میں نے آپ کو 2-3 دن پہلے بتایا تھا کہ خان صاحب کا سافٹ ویئر جو ہے وہ اپ ڈیٹ پہ لگ چکا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ اپڈیٹ ہو رہا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خان صاحب جو چیف جسٹس آف پاکستان کے کہنے پر بھی، جنہوں نے جناح ہاؤس یا کور کمانڈر کے گھر پر حملے کی مذمت کرنے سے انکار کر دیا تھا، اپنے محبوب جج صاحب کی فرمائش رد کر دی تھی، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ غلط ہوا ہے، اور جناح ہاؤس حملے کی باقاعدہ مذمت کرتا ہوں، اس سے پاکستان کی بدنامی ہوئی ہے۔ تو وہ عمران خان نے کیا جو کہ گھٹنوں کے بل نہ چلے۔ اور اگلی خبر یہ کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اب قومی اسمبلی میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں، یعنی اب ان کو جانا جیل ہے اور تیاری ہے قومی اسمبلی میں جانے کی۔ تو یہ کتنی دلچسپ بات ہے، یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیا معاملہ ہے، وہ قومی اسمبلی میں واپس جا سکتے ہیں یا ان کو جیل میں ڈالنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ تو خان صاحب جو ہے وہ تیاری کسی اور چیز کی کر رہے ہیں، جبکہ ان کے لیے تیاری کوئی اور ہو رہی ہے، وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک صاحب ظلم ذلیل زاد، نام تو ان کا ظلم خلیل زاد ہے، لیکن اب ان کے نام کے ساتھ ظلم ذلیل زاد ہی زیادہ سوٹ کرتا ہے۔ یہ امریکی ایجنٹ ہیں، اور افغانستان کے معاملات میں یہ امریکہ کے مندوب تھے، خصوصی ایلچی تھے، جنہوں نے طالبان اور امریکہ کے مذاکرات کرائے پاکستان کی مدد سے، اور پاکستان کی جو اس وقت کی حکومت تھی اس کے ساتھ یہ مکمل رابطے میں تھے، اور خان صاحب کے بڑے بڈی ہیں۔ اور خان صاحب کے کیا بڈی ہیں؟ امریکہ کے بڈی ہے، اور امریکہ خان صاحب کا بڈی ہے۔ تو اب عمران خان صاحب کو بچانے کے لیے امریکہ جو ہے وہ کہتے ہیں نا ٹوئیں کا زور لگا رہا ہے، لیکن وہ زور کسی کام نہیں آ رہا، کیونکہ یہ لڑائی سیدھی ہو گئی ہے۔ اب امریکہ کا ٹارگٹ ہے پاکستان کے آرمی چیف، اور وجہ عمران خان نہیں ہے، وجہ ہے چین کے ساتھ پاکستان کے بڑھتے ہوئے تعلقات۔ پاکستان نے اب آئی ایم ایف کو بھی ٹھینگا دکھا دیا ہے، وہ اس نے دکھایا کہ آئی ایم ایف نے ہمیں 2 ٹھینگے دکھائے ہیں، تو ہم نے بھی ایک ٹھینگا دکھانا مناسب سمجھا ہے۔ آئی ایم ایف کہتا ہے جی کہ پاکستان کو ہم پیسہ اس لیے نہیں دے رہے کہ یہ الیکشن پہ استعمال کر لیں گے، سبحان اللہ، جبکہ جواز یہ تھا، سب کو پتا کہ جب سے عمران خان کو اقتدار سے نکالا گیا، امریکہ کے پیٹ میں درد اٹھ رہا ہے، اور وہ جو ایک جعلی ڈرامہ تھا کہ مجھے امریکہ نے نکالا ہے، اور وہ جو کسی کو برا بلا کیا کہ وہ کہتے ہیں ہیرا پھیری، آپ نے کوئی فلمیں دیکھی ہوگی، انڈیا میں 2-3 فلمیں بنی ہے، ایک امیتابھ بچن کی ہیرا پھیری ہے، ایک اکشے کمار کی ہیرا پھیری ہے، دونوں آپ دیکھ لیں، اس میں آپ کو نظر آ جائے گا کہ ہیرا پھیری میں 2 جال ساز آپس میں اصلی لڑائی کیسے لڑتے ہیں۔ تو یہ وہ لڑائی تھی جو کہ امریکہ اور عمران خان کے درمیان لڑی جا رہی تھی۔ تو خیال یہ تھا کہ خان صاحب امریکہ کو گالیاں نکالیں گے، عوام خان صاحب کے پیچھے زندہ باد کے نعرے لگائے گی، آزادی کے نعرے لگائے گی، اور دوبارہ عمران خان صاحب اقتدار میں آ جائیں گے، تو امریکہ اور عمران خان پھر بھائی بھائی ہو جائیں گے۔ لیکن یہ واردات، یہ منصوبہ فیل ہو گیا، یہ چلا نہیں زیادہ، یہ فلم فلاپ ہوئی، اور فلاپ کی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے، جس کے روح رواں تھے جنرل باجوہ صاحب۔
باجوہ صاحب جنہوں نے بڑے بڑے چند چڑھائے ہیں، اور ان کے آپ کو میں کوئی درجنوں قصے سنا سکتا ہوں، لیکن میں اس کو کسی اور پروگرام کے لیے اٹھا رکھتا ہوں، کیونکہ ابھی بڑے تازہ انکشاف ہو رہے ہیں کہ باجوہ صاحب نے عمران خان صاحب کے لیے وہ کچھ کیا ہے جو کوئی شاید ہی محبوب اپنی محبوبہ کے لیے کرتا ہے، اس حد تک وہ آگے گئے ہیں۔ لیکن پھر انہوں نے وہ کہتے ہیں ریورس گیئر بھی اسی طرح لگایا، اور محبوبہ کو یا محبوب کو جو ہے وہ رسوا ہونے کے لیے چھوڑ دیا۔ اب محبوب جو ہے وہ گلی گلی کی خاک چاندتا پھرتا ہے اور دہائی دیتا پھر رہا ہے کہ جناب میری صلح کرا دو، مجھے میرے وہ دل لوٹا دو، میرے وہ چند خطوط لوٹا دو۔ وہ ہے نا گانا بڑا مشہور کہ میرا سامان لوٹا دو، تو وہ پرانا سامان مانگتا پھر رہا ہے لیکن وہ مل نہیں رہا۔ تو اب جس کے پاس وہ سامان ہے وہ نئے مالکان ہیں، ان کو وہ گالیاں دیتے پھر رہے ہیں۔ تو عمران خان صاحب اور امریکہ کا ایک ہی دشمن ہے، اور وہ ہے پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب، حافظ عاصم منیر صاحب۔ اب حافظ صاحب کا دم درود اتنا تگڑا ہے کہ جب سے حافظ صاحب آئے ہیں، وہ بی بی کا وہ جو پنکی پیرنی ہے خان صاحب کی اہلیہ زوجہ محترمہ، انہوں نے جو کچھ دم درود سے اپنا ایک حصار بنایا ہوا تھا اور خان صاحب کو انہوں نے وزارت عظمیٰ کے تخت پہ بٹھایا ہوا تھا، وہ سارا ٹائنٹے فش ہو چکا ہے۔ اب ان کی کوئی وہ چل نہیں رہی، کیا کہ طویز آگا چل نہیں رہا، کاروبار بند ہوا ہے۔ بنی گالہ کی جو گھوسٹ ہاؤس تھا چڑیلوں والا، بھوتوں والا، وہاں پہ کسی طاقتور جن کا قبضہ ہو گیا ہے، تو ان کو وہاں سے بھاگنا پڑ گیا۔ ابھی زمان پر لاہور کے 5 کنال گھر پہ ہے، ڈبل سٹوری گھر ہے، جس کی اب تلاشی ہو رہی ہے، اور ابھی تلاشی ہونی ہے تو رولا پاتا تھوڑی تلاشی ہو رہی ہے، ابھی تلاشی ہو رہی ہے۔ یعنی وہ جو اس ملک کا طاقتور ترین آدمی تھا، جس کی دائیں جیب میں آرمی چیف، بائیں جیب میں چیف جسٹس پاکستان اور عربی شاید موجود ہیں، اور پیچھے امریکہ کھڑا ہے، ساتھ سعودی عرب کھڑا ہے، وہ شخص جو ہے وہ آج اپنے گھر کی تلاشیاں دیتا پھر رہا ہے۔ تو یہ ہے وہ یعنی عبرت کا مقام، اور یہ ہے وہ سبق جو کہ سب کو سیکھنا چاہیے کہ کس طرح انسان جو ہے وہ اوپر سے نیچے آتا۔ باتیں کم، خبریں زیادہ، خبریں بہت زیادہ ہے، لیکن میں کچھ خبریں اگلے ویلاگ کے لیے اٹھا رکھوں گا، کیونکہ کچھ باتیں پھر اس کے اندر جب آتی ہیں تو وہ بغیر کسی تبصرے کے تجزیے کے چلی جاتی ہیں۔ بہت ساری خبریں میں بریک کر چکا ہوں، اور بعد میں اس پہ ایک پورا لوگ ویلاگ کر جاتے ہیں۔ تو 3 بڑی وکٹیں گری ہیں آج، 3 لوگ چھوڑ کے گئے ہیں خان صاحب کو، اور ان میں ایک جے پرکاش ہے، یہ اقلیتی ممبر تھے، ایک بلوچستان کے ہیں وزیر مدنیات مبین خلجی صاحب نام ہے ان کا، یہ بھی پی ٹی آئی میں تھے، یہ بھی چھوڑ گئے ہیں۔ اور پی ٹی آئی کے سابق وزیر محمد اقبال وزیر، یہ بھی انہوں نے پارٹی سے اپنی راہ جدا کر لیا ہے۔ ایک سابق ایم این اے ملک جواد حسین ہے، وہ بھی پی ٹی آئی کو خیر بات کہہ چکے تھے۔ تو 4 لوگ ہیں جنہوں نے آج کپتان کا ساتھ چھوڑا ہے۔ کل بھی کئی وکٹیں گری تھی۔ اب تک تحریک انصاف چھوڑنے والوں میں راجہ عامر کیانی، ملک امین اسلم، محمود مولوی، ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات محمد امجد، ایم پی اے عمران شاہ، سینیٹر سیف اللہ بڑو، عثمان ترکئی، بلند خان ترکئی، جے پرکاش، اقبال وزیر، اس کے علاوہ جنوبی وزیرستان، جنوبی پنجاب سے 9 ایم پی شامل ہیں۔ تو تقریباً 2 درجن لوگ اب تک پی ٹی آئی کو خیر بات کہہ چکے ہیں۔ عمران اسماعیل کو کراچی ڈیفنس 8 سے گرفتار کر لیا گیا ہے، اور وہ بھی ان کے اوپر بھی بڑے سنگین قسم کے چارجز لگائے گئے ہیں۔ لیکن ایک اور بڑی امپورٹنٹ گرفتاری ہوئی ہے، لاہور سے ہوئی ہے، وہ یہ سابق مشیر خزانہ ڈاکٹر سلیمان شاہ۔ پاکستان کے اندر 2-4 لوگ جو اکانومی کو سمجھتے ہیں، ان میں ان کا بھی نام شامل ہے، ڈاکٹر سلیمان شاہ کا۔ یہ عثمان بزدار کے ساتھ بھی، جب یہ چیف منسٹر تھے عثمان بزدار، تو ان کے ساتھ بھی ان کے بھی مشیر رہے ہیں۔ تو یہ ان کی جو ان کی خاصیت ہے ایکچولی، جو ان کو ممتاز کرتی ہے باقی ہی لوگوں سے، وہ یہ کہ سابق آرمی چیف جنرل آصف نواز جنجوعہ کے داماد ہیں۔ تو ان کی جو صاحبزادی ہے خدیجہ شاہ جو ہے، وہ جو کور کمانڈر ہاؤس پر اٹیک ہے، ان میں ان کا نام سر فہرست ہے۔ 300 خواتین کی جو بنی ہیں لسٹیں، ان میں خدیجہ شاہ کا نام شامل ہے۔ خدیجہ شاہ کے بارے میں اطلاعات یہ ہے کہ وہ پہلی فلائٹ سے ہی ملک سے باہر جا چکی ہے، چونکہ وہ موسٹ وانٹڈ لوگوں میں شامل ہے۔ اور ویسے بھی جو لسٹیں بن رہی ہیں، ان میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جن کا ملٹری فیملی کے ساتھ تعلق ہے یا رشتہ داری ہے، جو بھی ہے۔ تو ڈاکٹر سلمان شاہ، ان کے بیٹے ہے جرار شاہ، ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے، اور ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی گرفتار کیے گئے۔ تو لاہور ہائی کورٹ میں ان کی بازیابی کے لیے ایک ریٹ بھی دائر کی گئی ہے۔
یہ جو سلمان شاہ کی صاحبزادی نا ختیجہ شاہ، ان کے بارے میں کہنے والے کہتے ہیں کہ پنجابی میں کہ یہ گھونڈی رن ہے. یہ انہوں نے جو ان کا جو رول ہے تحریک انصاف کے اندر، ان کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ خاصی دبنگ خاتون اور یہ گھونڈی رن ہے. اور تیسری گرفتاری ہوئی ہے صاحبزادہ حامد رضا کی. ان کی تو ویڈیو وائرل ہے جس میں وہ ایک موب کی قیادت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یہ ایک ان کی اپنی مذہبی تنظیم ہے جس کے وہ سربراہ کہلاتے ہیں. تو اس کے وہ سربراہ ہے صاحبزادہ حامد رضا، فیصل آباد سے ان کا تعلق ہے. ان کو بھی آج گرفتار کر لیا گیا. تو امیر جماعت اسلامی بلوچستان کے شہر زوب میں آج جلسہ کرنے جا رہے تھے، تو راستے میں ان کے قافلے میں ایک زوردار دھماکہ ہوا، اور خودکش حملہ آور تھا جس نے شاہ سراج اللہ کی گاڑی کے قریب آ کر دھماکہ کیا. لیکن وہ کہتے ہیں دھماکہ پورا ہو نہیں سکا، کوئی معمولی سے دھماکہ ہوا ہے، یا وہ جیکٹ پوری پھٹی نہیں ہے. حملے کے بعد جو ہے بمبار جو ہے یا خودکش حملہ آور تھا وہ زمین پر گرا، اور پھر وہ جو جیکٹ تھی اس میں 8 کلو مواد تھا، وہ پھٹ نہیں سکا. یہ جیکٹ کو پھاڑنے کے لیے جو چھوٹا بلاسٹ کیا جاتا ہے نا، یہ وہ بلاسٹ ہو گیا، لیکن جیکٹ کے اندر جو مواد تھا تقریباً 8 کلو مواد تھا، وہ نہیں پھٹ سکا. اگر وہ پھٹ جاتا تو پھر قافلے میں بہت سی جو لوگ ہیں ان کی جان جا سکتی تھی. لیکن کہتے ہیں کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. تو بہرحال وہ بچ گئے. جو سراج اللہ کے یہ بڑا حملہ تھا، اللہ نے ان کی جان بچا لی ہے. اور اس قسم کے سیاسی حالات میں سراج اللہ کے اوپر حملہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا ہے جو کہ ان سارے معاملات سے توجہ ہٹانے کے لیے کسی اہم شخصیت کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا. ورنہ اگر آپ سوچیں نا ہائپوتھیٹیکلی کہ اگر ہلاکتیں ہو جاتی تو پھر کیا ہوتا، پھر کہانی کسی اور طرف چلی جاتی. یہ جو عمران خان صاحب والا معاملہ ہے یہ تھوڑا پیچھے رہ جاتا اور گفتگو دوسری طرف نکل جاتی. ہائی کورٹ نے ایک کیس کا ایک فیصلہ دیا ہے، اور یہ کیس تھا پی ٹی آئی کے تقریباً 70 اراکین اسمبلی ہے جنہوں نے اپنی نشستیں کالعدم قرار دینے کے بعد جو ہے وہ ایک ریٹ دائر کی ہوئی تھی. جسٹس شاہد کریم المعروف، آپ کو پتہ ہی ہے کون سے جج صاحب ہے. لاہور ہائی کورٹ میں ایک مخصوص جج ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2-3 جج ہے، اور سپریم کورٹ میں بھی 2-3 جج ہیں. یہ وہ ہم خیال ججوں کا ایک جو ٹولہ ہے نا وہ ہر جگہ پایا جاتا ہے، تو ان کا نام بھی اس میں آتا ہے. تو انہوں نے آج فیصلہ دے دیا کہ جناب پٹیشن منظور کی جاتی ہے، یہ جو ان کے استعفے ہیں کالعدم، اور یہ سارے واپس جائیں اسپیکر کے پاس، اور یہ قومی اسمبلی کا حصہ ہو سکتے ہیں. یعنی عمران خان صاحب 70 اراکین اسمبلی کے ساتھ قومی اسمبلی میں واپس جائیں گے اور وہ اپوزیشن لیڈر ہوں گے. تو لاہور ہائی کورٹ نے اسپیکر اور الیکشن کمیشن کی جانب سے تحریک انصاف کے 72 اراکین قومی اسمبلی کے استعفوں کی منظوری کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دے دیا. لاہور ہائی کورٹ میں یہ درخواست کی سماعت کی جسٹس شاہد کریم نے، اور انہوں نے اسپیکر اور الیکشن کمیشن کی جانب سے تحریک انصاف کے اراکین قومی اسمبلی کے استعفوں کی منظوری کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دیتے ہوئے اراکین اسمبلی کو استعفی واپس لینے کے لیے اسپیکر کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت کر دی ہے. جبکہ اسپیکر قومی اسمبلی کو اراکین سے ملاقات کر کے فیصلہ کرنے کی ہدایت جاری کی ہے. جن لوگوں کے استعفے کالعدم قرار دیے گئے ان میں شاہ محمود قریشی، فواد چودھری، حماد اظہر، ریاض فتحانہ اور شفقت محمود بھی شامل ہیں. تحریک انصاف کے جو وکیل ہیں سینیٹر صاحب، ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب عمران خان صاحب اب قومی اسمبلی میں اپوزیشن کے لیڈر کے طور پر انٹری دیں گے. اب یہ 70 اراکین اسمبلی کو قومی اسمبلی کا جو ان کے استعفے نامنظور کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، یعنی جو اسپیکر کا فیصلہ ہے اس کو کالعدم قرار دیا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ قومی اسمبلی کے جو ممبران ہیں ان کا ان کو وہ پریولیج حاصل ہو جائے. یعنی جو لوگ گرفتار ہو رہے ہیں، فواد چودھری، شاہ محمود قریشی، ابھی چونکہ ممبر اسمبلی نہیں ہے تو ان کا کوئی استحقاق بھی نہیں بنتا. اگر یہ قومی اسمبلی کے ممبران ڈکلیئر ہو جائیں گے تو پھر ان کے لیے درخواست کی جا سکتی ہے، اور ان کو گرفتار کرنے سے پہلے اسپیکر سے اجازت لینا بھی ضروری ہوگی. تو بڑی باریک سی واردات کی ہے کہ جی عمران خان صاحب جو قومی اسمبلی میں اب اپوزیشن کے لیڈر ہو گئے، یعنی جتوں دی کھوتی ہوتی آن کھلوتی. تو ہم تو پہلے دن کہہ رہے تھے عمران خان صاحب اگر اقتدار سے باہر ہوئے تو جائے اپوزیشن میں، اپوزیشن لیڈر بنے، سیاست کریں. لیکن عمران خان صاحب کو نہ سیاست آتی تھی نہ انہوں نے سیاست کرنی ہے. ان کو ایک ہی چیز جو سکھائی گئی تھی، جو بریف کیا گیا تھا، وہ ابھی تک ڈی بریف نہیں کیا گیا. تو اب ان کو جو ڈی بریفنگ ہے اس کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے، اور اب وہ کہتے ہیں نا وہ پٹڑی پہ آ رہا ہے، وہ سب کچھ لائن پہ آ رہا ہے. تو آج جو ہے وہ 3 رکنی ٹیم عمران خان صاحب کے گھر گئی. آج کمشنر لاہور کی زیر سربراہی
جس میں پولیس افسران بھی شامل تھے, انتظامی افسران بھی شامل تھے. رولا پہ گیا جناب عمران خان کے گھر کی تلاشی شروع. حالانکہ کوئی تلاشی نہیں ہوئی. ٹیم گئی تھی یہ طے کرنے کے عمران خان صاحب سے پوچھنے کہ جناب تلاشی کیوں نہیں دو گے, کیسے آپ کی تلاشی لی جائے, کیسے آپ دیں گے تلاشی, یہ کرنے کے لیے گئی آئی ٹیم. اور پھر انہوں نے لی تھوڑی سی خبر اور تلاشی, لیکن رولا ڈال دیا انہوں جی کہ ہم نے میڈیا کو تلاشی دے دی ہے, لوگ آئے جناب تلاشی ہو گئی, فلانا ہو گیا, یہ ہو گیا. تو پتہ چلا کہ ابھی تو صرف رسمیں طے ہو رہی ہیں, ابھی نکاح نہیں ہوا, ابھی منگنی بھی نہیں ہوئی, ابھی کچھ بھی نہیں طے ہوا, ابھی صرف پوچھنے گئے یا کہتے ہیں رشتہ لین گئے نے, ابھی تو بات چیت چل رہی ہے. تو ٹی آر طے کیے گئے جی کہ عمران خان صاحب کے گھر کے کس کس حصے کی تلاشی ہوگی, تو کیسے ہوگی, خواتین کس حصے میں ہے, خواتین کس حصے کی تلاشی لیں گی, بیگم بشرا کس جگہ پہ آباد ہیں, جنات کہاں پہ آباد ہے, چڑیلیں کہاں پہ رہتی ہیں, وہ بھوت کہاں پہ رہتے ہیں, جادوگر عامل کہاں رہتے ہیں. تو جہاں جہاں جو رہتا ہے وہاں وہاں اسی قبیلے کا بندہ تلاشی لے گا. مثلا جہاں جن رہتے ہیں تو وہ کوئی جن قسم کا پولیس اہلکار وہاں جائے گا, اور جہاں پہ وہ کوئی بھوت رہتے ہیں تو وہاں بھوتیے قسم کے لوگ جائیں گے. تو یہ عمران خان صاحب کے گھر کا جو سٹرکچر ہے نا, 5 کنال گھر, 2 منزلہ عمارت, اور لوگ سمجھ رہے کہ وہاں پہ انہوں نے بندے چھپائے ہوئے. بندے کتنے جناب, وہ جب آج گئے نا عمران خان کو پکڑنے کے لیے نہیں, تلاشی لینے کے لیے, ابھی تلاشی بھی نہیں, گل بات کرنے کے لیے, تو بندہ نہ بندے کے ساتھ. زمان پارک ایسے اجڑا ہے جیسے دلی اجڑی تھی. شاید دلی پھر بھی کچھ نہ کچھ آباد ہو گئی, لیکن زمان پارک اجڑ گیا. اور جب سے پولیس نے محاصرہ کر رکھا ہے تو کوئی نزدیک بھی نہیں جاتا زمان پارک کے, کیونکہ پتہ کہ اگر ہم ادھر سے گزرے بھی تو اگلوں نے لال کر دینی ہے. کل انہوں نے 8 بندے پکڑے تھے, 6 اور پکڑ لیے ہیں, 14 بندے پکڑ لیے ہیں. یہ وہ بندے جو پتلی گلی سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے, کیونکہ جب سے پولیس نے کہا نا کہ ہم آ رہے ہیں اور زمان پر بندے ہیں, تو سب کو بھگا دیا ہے. کوئی ساتھ والے گھر میں تھا, کوئی پچھلے گھر میں تھا. عمران خان صاحب کی ساری 70 خاندان رہتے ہیں عمران خان صاحب کے وہاں پہ. اکیلے خان صاحب تھوڑی ہیں, پھوپھیاں, چاچیاں, مامے, تائے, سب وہی رہتے ہیں. ماجد خان کے رشتہ دار, جہانگیر خان کے رشتہ دار, لمبی چوڑی فیملی ہے, بابر خان کے رشتہ دار. تو کئی گھر ہیں ان کے, اور کئی سرونٹ کوارٹر ہیں, کسی جگہ بھی چھپایا جا سکتا ہے. لیکن وہ بعض لوگوں نے سمجھا کہ نکلے بھاگے تو 15-16 لوگ پکڑے گئے. اب جو پکڑے گئے وہ الگ کہانی سنا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو زمان پارک سے انسٹرکشن دی جاتی ہیں حملوں کی, اور ہم نے جا کے ٹمبر مارکیٹ سے اسپیشل ڈنڈے بنوائے تھے کہ ہم نے یہ کام کر رہے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ جو اہم رہنما تھے نا زمان پارک میں, ایک کمیٹی بنی ہوئی جو انہیں ہدایت دیتی ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, وہ کرنا. تو ابھی پولیس کے ساتھ اور انتظامیہ کے ساتھ عمران خان صاحب اور ان کی لیگل ٹیم نے معاملہ طے کیے ہیں. اب آپریشن آج رات ہوگا, کل ہوگا, پرسوں ہوگا, لیکن یہ رپورٹ جا کے دی جائے گی کہ عمران خان صاحب تیار ہیں, تلاشی دینے کے لیے بھی تیار ہے, اور اگر انہیں گرفتار کرنے کی خواہش ہے کسی کی تو وہ گرفتاری کے لیے بھی تیار ہے. کیونکہ عمران خان صاحب کو پتا ہے کہ اب انہوں نے گرفتار ہونا ہی ہونا ہے. اور میں آپ کو یہ خبر دے چکا ہوں, وہ کہتے ہیں کان ادھروں نہیں پھڑنا, ادھروں پھاڑ لو. خان صاحب کو آفر کی گئی تھی سرنڈر کرو یا گرفتاری دو, تو سرنڈر خان صاحب نے کہتے ہیں میں سرنڈر کیسے کروں, کوئی طریقہ کار کہ میں جا کے کیا ہتھیار ڈال دوں, تو آئے اور مجھے پکڑ لیں, کوئی روکے گا نہیں, سرچ وارنٹ لے کے آئے مجھے پکڑ لیں. تو اس کی باقاعدہ کئی دنوں سے رہسل کی جا رہی ہے. پہلے جو حکومت نے ہاتھ پایا سی نا, تو بدعزمی ہو گئی, تو بہت سارا نقصان ہو گیا. 9 مئی کے واقعات آپ دیکھ رہے ہیں, کیونکہ تیاری تھی. اب باقاعدہ بتایا گیا کہ پتر اس طرح کی گرفتاری جب ہو رہی ہے تو آپ نے بڑے آرام سے گرفتاری دینی ہے, اور کسی نے کوئی پنگا نہیں کرنا. اس کی کئی دنوں سے رہسل چل رہی ہے, آہستہ آہستہ سب کو ڈائجسٹ کرایا جا رہا ہے. ویسے خان صاحب بھی ماشاءاللہ کم نہیں ہے, بھیڑ تو وہ پورے ہیں, اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ 7,000 بندہ میرا پکڑ لیا, اب حکومت مشکل میں ہے, ان کے پاس جیلیں کم ہے, بندے زیادہ ہیں. تو خان صاحب وہ کہتے ہیں نا, اس بات پہ بھی اپنا بابا اوپر رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی حکومت کے پاس تو جیلوں میں جگہ ہی نہیں ہے اور میرے لوگ زیادہ ہیں. تو اس لیے وہ کہتے ہیں میں نے کہا تھا کہ 1 ہفتے میں معاملہ درست ہو جائیں گے. تو خان صاحب کو کہتے ہیں نا وہ 2 فیسز ہے ان کا, جو ہے نا وہ کبھی کبھی وہ شارٹ ہو جاتے ہیں. ایک نیوٹرل ہے, ایک ان کا دوسرا فیس ہے, ان کو یاد ہی نہیں ہوتا وہ کیا بات کر رہے ہیں, اور کبھی کچھ ہوتا ہے. تو یعنی اگر خان صاحب 9 مئی کے واقعات کی مذمت سپریم کورٹ کے اندر کر دیتے تو شاید یہ اتنا لمبا چوڑا آپریشن بھی نہ ہوتا.
شاید ان کے خلاف اتنی کہانی بھی نہ ہوتی، لیکن خان صاحب نے ثابت کیا کہ وہ بڑے زوروں میں ہے، بڑے زوم میں ہے، اب ان کو وہ غبارے میں سے ہوا نکل گئی ہے۔ تو انتظامیہ اور حکومت کی ٹیم سے خان صاحب کے تقریباً 1.5 گھنٹہ مذاکرات ہوئے ہیں، اور اس کی کچھ انیشل انفارمیشن سامنے آئی ہے جس کے مطابق خان صاحب نے سرچ آپریشن کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ خان صاحب نے کچھ ٹی او آر جو ہے وہ سخت قسم کی رکھی ہیں، انہیں حکومتی ٹیم نے بتایا کہ متعدد دہشت گرد ان کے گھر سے یا ان کے ایریا سے فرار ہوتے ہوئے پکڑے گئے ہیں۔ جن لوگوں نے 9 مئی کو کور کمانڈر ہاؤس پہ حملے کیے تھے یا اور جگہوں پہ حملے کیے تھے، ان کی ایک فہرست خان صاحب کو دی گئی ہے۔ جو لوگ زبان پارک میں چھپے ہوئے ہیں ان کی بھی لسٹ دی گئی ہے، اور 2200 لوگوں کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ 9 مئی کو ہونے والے حملوں میں براہ راست ملوث ہیں۔ تو حکومتی ٹیم نے عمران خان صاحب کی رہائش گاہ پر ان کی لیگل ٹیم کے ہمراہ ان کو تمام تفصیلات بتائی ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ 9 مئی کے واقعات جو ہے وہ ترتیب سے رونما ہوئے، ان میں کون کون سے لوگ انوالو تھے۔ تو عمران خان صاحب نے اس کے بعد جو ہے وہ اس بات سے تو انکار کر دیا کہ ان کے گھر کی کوئی تلاشی لی جا سکتی ہے۔ خان صاحب کا کہنا کہ آپ میرے جو ہاتھا ہے، یعنی میرا جو گھر ہے، میرا جو پریمیسز ہے، اس کے علاوہ باہر کسی بھی جگہ کی تلاشی لے لیں، گراؤنڈ کی، پارک کی یا کیمپوں کی۔ تو فی الحال جو انسائٹ سورسز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ مکمل تلاشی دینے پر راضی نہیں ہوئے۔ تو اب دیکھنا کہ حکومت کیا ان کی مکمل رضامندی کا انتظار کرتی ہے، یا پھر حکومت جو طے کر چکی ہے کہ 400 پولیس اہلکاروں کے ساتھ ایک ٹیم جائے گی اور وہاں سے پھر گھسیٹتے ہوئے نکالے گی ان لوگوں کو، اور ان لوگوں میں پھر عمران خان صاحب بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ پھر جب آپریشن ہوتا ہے تو پھر پائیدان وہاں نہیں کوئی ہے، پھر سارے جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا ہاتھیوں کی لڑائی میں گھاس روند دی جاتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا گردن واقع لوگوں کا بہت خیال رکھیں۔